بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسوله الكريم والحمد لله رب العالمين. وعن أبي سعيد خدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إزرة المسلم إلى نصف الساق ولا حرج أو لا جناح فيما بينه وبين الكعبين ما كان أسفل من الكعبين فهو في النار ومن جر إزاره بطرا لم ينظر الله إليه رواہ ابو داود باسناد صحیح. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مسلمان کا تہبند آدھی پنڈلی تک ہوتا ہے. اس میں کوئی گناہ نہیں کہ آدھی پنڈلی سے ٹخنوں تک کے درمیان میں ہو اور جو ٹخنوں سے نیچے ہوگا پس وہ آگ میں ہوگا اور جو اپنا تہبند تکبر کے طور پر ٹخنوں سے نیچے گھسیٹتا ہوا چلے گا تو اللہ جل شانہ اس کی طرف نہیں دیکھیں گے، یعنی اللہ جل شانہ اس کی طرف نظر رحمت سے نہیں دیکھیں گے. اس کو ابو داود نے صحیح سند سے روایت کیا. حرج بمعنی گناہ یا تنگی، اور راوی کو یہاں پر شک ہو گیا کہ ولا حرجہ کا لفظ بولا تھا یا لا جناح کا لفظ بولا تھا، تو اس میں شک ہے. لیکن اس کی ایک دوسری روایت ہے جس میں بغیر شک کے لا جناح کا لفظ ہے. اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹخنوں سے نیچے تہبند لٹکانے والے کے لیے وعید ارشاد فرمائی ہے، اور اس بارے میں احادیث میں بہت سخت وعیدیں ہیں. ایک دوسری روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سفیان بن ابی سہل رضی اللہ عنہ کی کمر کو پکڑ کر فرمایا سفیان اپنے تہبند کو مت لٹکاؤ، اللہ تعالیٰ تہبند کو لٹکانے والے کو پسند نہیں کرتا. تو تہبند کے بارے میں یعنی شلوار ازار تہبند جو بھی ہے اس کے بارے میں یہ ہے کہ اپنے تہبند کو آدھی پنڈلی تک رکھنا چاہیے، یعنی نصف پنڈلی تک بتایا گیا تو یہ افضل ہے. نیز اس طرح باندھنے میں تواضع بھی زیادہ ہے، تاہم ٹخنوں تک کی تو اجازت ہے کہ ٹخنے ننگے رہیں، اور اس کے علاوہ جو ہے یعنی ٹخنوں سے اوپر ثلث پنڈلی کی مقدار مشروع ہے اور آدھی پنڈلی تک سنت اور ٹخنوں تک جائز. تو معلوم ہوا کہ سب سے افضل جو ہے وہ نصف پنڈلی تک ہے. وعن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال مررت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي إزاري استرخاء فقال يا عبد الله ارفع إزارك فرفعته ثم قال زد فزدت فما زلت أتحرها بعد فقال بعض القوم إلى أين فقال إلى أنصاف الساقين. حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گزرا، میرا تہبند لٹکا ہوا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عبداللہ اپنا تہبند اوپر کر لو. چنانچہ میں نے اسے اوپر کر لیا. پھر فرمایا اور اونچا کر لو، پس میں نے اور اونچا کر لیا. اس کے بعد سے تو میں اس کا خیال رکھنے لگا. پس بعض لوگوں نے پوچھا کہ تہبند کہاں تک ہو؟ تو ابن عمر رضی اللہ عنہما نے فرمایا آدھی پنڈلیوں تک. اس حدیث میں جو لفظ ہے استرخاء، اس کا مطلب ہے ڈھیلا پن یا لٹکا ہونا. تو اس میں یہ فرمایا کہ حضرت عبداللہ بن عمر جو ہے وہ یہ فرما رہے ہیں کہ نصف پنڈلی تک تہبند باندھنا جو ہے وہ بہتر ہے، وہ اچھا ہے. انہی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے ایک روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ تہبند اس طرح باندھو جس طرح فرشتے باندھتے ہیں. تو پوچھا کہ فرشتے کیسے باندھتے ہیں؟ تو فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ نصف پنڈلی تک. اسی طرح حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ اپنی لنگی کو نصف پنڈلی تک باندھا کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ یہی حیت میرے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لنگی کی تھی. یعنی نصف پنڈلی تک جو ہے وہ مسنون ہے. اور حضرت عبد الرحمن رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں
کہ میں نے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ تم نے تہبند کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ سنا ہے کہ مومن کا تہبند نصف پنڈلی تک ہونا چاہیے؟ تو گویا کہ صحابہ جو ہے وہ نصف پنڈلی تک تہبند باندھنے ہی کو افضل قرار دیتے تھے، اور یہی مسنون ہے، کیونکہ صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کو، جس عمل کو کثرت سے دیکھا اسی کو اپنایا۔ تو نصف پنڈلی سے جو کم ہوگا وہ جائز تو ہے، لیکن ٹخنوں کے نیچے جو ہوگا وہ اللہ تعالیٰ کے غصے کا باعث ہوگا، جس پر بہت زیادہ وعیدیں آئی ہیں، تو اس لیے اللہ تعالیٰ کے غصے والے کام کو چھوڑ دینا چاہیے۔ وَأَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ خُيَلًا لَمْ يَنْظُرِ اللَّهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔ فقالت سلمى فكيف تصنع النساء بذيولهن؟ قال يرخين شبرا۔ قالت إذا تنكشف أقدامهن؟ قال فيرخينه ذراعا لا يزدن۔ رواہ ابو داود و ترمذی وقال حدیث حسن صحیح۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص تکبر کی وجہ سے اپنا کپڑا لٹکا کر اور گھسیٹ کر چلے تو اللہ جل شانہ قیامت کے دن اس کی طرف رحمت سے نہیں دیکھے گا۔ یہ سن کر حضرت سلمہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا، عورتیں اپنے دامنوں کے بارے میں کیا کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ نصف پنڈلی سے ایک بالشت نیچے لٹکا لیں۔ انہوں نے عرض کیا، تب ان کے پاؤں نظر آئیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ ایک ہاتھ کے برابر لٹکا لیں، اس سے زائد نہیں۔ ابو داود نے اور ترمذی نے اس کو روایت کیا، اور امام ترمذی نے کہا یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ اس حدیث میں عورتوں کے بارے میں آیا کہ عورتوں کا کپڑا جو ہے وہ کہاں تک ہونا چاہیے۔ اس میں جو لفظ ہے بِذُیُولِہِنَّ، زیول جمع ہے ذیل کی، یعنی دامن یا چیز کا آخری حصہ، اس کی جمع زال بھی آتی ہے، اسی طرح ازیال اور زیول یہ بھی اس کی جمع آتی ہے۔ یہ باب ضربہ یضرب سے ہے، تو اگر اس کے صلے میں الثوب ہوگا تو ترجمہ ہوگا کپڑے کا لمبا ہونا یا دامندار ہونا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ عورتوں کے جو کپڑے ہوں گے وہ لمبے ہوں گے، وہ لیکن کتنے لمبے ہوں گے؟ اتنے لمبے ہوں گے کہ عورتوں کے پاؤں وغیرہ چھپ جائیں، لیکن وہ بھی پیچھے جو ہے کپڑے وہ بھی گھسٹ نہ ہوتے پھریں۔ تو ٹخنوں سے جو نیچے تہبند، ازار، چادر لٹکانے کی جتنی بھی وعیدیں ہیں یہ سب مردوں کے حق میں تھی، عورتیں ان میں شامل نہیں، بلکہ عورتوں کو تو ٹخنے ڈھانپنے کا حکم فرمایا۔ تو اس حدیث سے بھی جیسا کہ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے جب لٹکانے کے بارے میں وعید سنی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے معلوم کیا کہ پھر عورتیں کیا کریں، کیا عورتیں بھی اپنا ٹخ نہ کھولیں؟ تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عورتیں تو اپنے ٹخنوں کو چھپائیں گی، یہاں تک کہ ایک ہاتھ کے برابر اپنے کپڑے کو لٹکائیں تاکہ پاؤں بالکل نہ نظر آئے۔ عورتوں کے ٹخنے کو چھپانے کے بارے میں قاضی عیاض نے اجماع نقل کیا کہ سب کا اس بات پر اتفاق ہے کہ عورتوں کے ٹخنے چھپے ہونے چاہیے، اور اس سے مردوں سے عورتوں کو ایک بالشت زائد کپڑا لٹکانا مستحب ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ اگر عورتوں کا پاؤں چادر وغیرہ سے اچھی طرح نہ چھپ سکے تو موزے استعمال کریں تاکہ اس کا اوپری حصہ اور اس کا رنگ و روپ یہ بھی چھپا رہے۔ عورت جو ہے چونکہ چھپنے کی چیز ہے اس لیے اس کا تمام بدن چھپا ہونا چاہیے، خواہ وہ اس کے پاؤں کی اوپر والی جلد ہی کیوں نہ ہو۔ تو اس لیے عورتوں کو احتیاط کرنی چاہیے، لیکن ہم اس بات کی احتیاط نہیں کرتے کہ ہمارے ٹخنے بھی کھل جاتے ہیں عورتوں کے اور پاؤں بھی کھلے ہوتے ہیں، تو عورتوں کو چاہیے کہ اس کو بھی چھپا کر بیٹھے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم نے جو سنا اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بتائے ہوئے طریقے ہیں انہی کے مطابق لباس، موزے، جوتے، کپڑے، ہر چیز جو ہے اسی کے مطابق پہننے کی توفیق عطا فرمائے۔ امید ہے کہ آج کا سبق سمجھ آ گیا ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔